السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشاں پڑے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کی یہ زندگی ادھار بھی ہے، مستعار بھی ہے، اور صرف ایک بار ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آنے کا مقصد سمجھ گیا، واپس جانے کی تیاری کر لی، اور یہاں رہنے کا ساز و سامان بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پوچھ کے معقول بندوبست کر کے اپنی زندگی کو ہنسی بنا لی۔ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ آج کی ملاقات میں عقیدہ توحید اس کے تقاضے اور اس کے لوازمات اور ہماری ذمہ داریاں، اس حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ دلیل کے ساتھ ہوگی۔ دلیل اگر دل کو، ضمیر کو اپیل کرے تو ساتھ لے جائیے گا، اگر معاملہ برعکس ہو تو زبردستی کا سودا نہیں ہے، یہی چھوڑ جائیے گا۔ گفتگو میں مقصد نہ خطابت چمکانا ہے، نہ خود کو جتانا اور کسی اور کو ہرانا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جتنی میرے اندر کمی بیشی ہے میں اسے دور کر لوں۔ اگر میرے کسی بھائی کو یا بہن کو محسوس ہو کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر پایا، تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، زندگی باقی ہے، رات بھی باقی ہے، بات بھی باقی ہے، اور امید باقی ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یو ٹرن لیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ مجھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ میں کر بیٹھا ہوں، تو پھر بھی کچھ نہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے، قدردان ہے۔ حضرات، اس دنیا میں اس مالک نے سب کو بنا کر کے بھیجا ہے، نام اللہ ہے۔ دنیا بگڑ گئی ہے، تین طرح کے رویے ہیں لوگوں کے۔ پہلا رویہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق، مالک، رازق، بنانے والا، پیدا کرنے والا نہیں، یہ خود بنی۔
یہ لوگ مارکیٹ میں اس وقت پھیل رہے ہیں اور کثرت سے شہروں سے دیہاتوں کا رخ کر چکے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے گھر گھر میں اتر چکے ہیں۔ ہر بیٹے ہر بیٹی کو کسی نہ کسی شکل میں اپنا نصاب پڑھا رہے ہیں کہ اس کائنات کو جو کچھ ملا ہے خود بخود ملا ہے، کوئی دینے والا نہیں۔ ہم ان کو ملحد کہتے ہیں، زندیق کہتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں انکار کرنے والے دہریے کہ جو کچھ ہے زمانہ ہے، اللہ کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا موقف سارا عقلی حواس خمسہ پہ کھڑا ہے۔ اگر ہوتا تو کہیں ہاتھ چھوتے، وہ بولتا کان سنتے، وہ ہوتا تو اس کی خوشبو محسوس ہوتی، اس کا کوئی ٹیسٹ کوئی ذائقہ ہوتا، آنکھیں دیکھ سکتی۔ لہذا جو دکھتا نہیں ہے اسے ہم مانتے نہیں ہیں، وہ نہیں ہے۔ یہ کتابوں کا، علماء کا، قرآن اور سنت کے نام پہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے کہ سب کو ایک کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لوگ اس وقت آپ کے اور میرے دل میں الحاد کو پھیلانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے سے پچھلے سال کے ان کے سروے کے مطابق مسلمان ملکوں کی 70% آبادی ملحد ہو چکی ہے۔ پہلے ان کی مثال سمجھ لیں، ان کا دعویٰ اور حقیقت دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رب کا وجود ہے ہی نہیں، اور اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ وجود کیوں نہیں؟ ہمارے پاس جغرافیہ کی کتاب نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اسکولوں میں بزرگوں نے شاید نہ پڑھی ہو، بچوں نے پڑھی ہے، اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ اس کا پہلا صفحہ، پہلا ٹائٹل تخلیق کائنات، پورے کا پورا صفحہ اسی عنوان پہ ہے کہ بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ کا نظریہ، جو چیزیں اوپر کو ابھر گئی پہاڑ بن گئی، جو نیچے کو گہرائی میں کھڈے چلے گئے، پانی اس طرف لپک آیا، وہ دریا و سمندر بن گئے، جو چیزیں چپک گئی وہ پتھر بن گئے، جو بکھر گئی وہ ریت کے ذرات بن گئے۔ کوئی کچھ بن گیا، لیکن یہ ہوا خود ہے، اللہ نہیں ہے۔ دلیل لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی بنانے والا خالق و مالک و رازق نہیں۔ اور پڑھاتے کیسے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں کہ بچہ اسکول پڑھنے گیا ہے، اور یہ ماسٹر جی کے رحم و کرم پہ ہے، پروفیسر صاحب پڑھا رہے ہیں، کلاس میں داخل ہوتے ہوئے پہلا زہر میٹھا زہر، میٹھا زہر سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم تعویذ پلانا ہو کسی کو، جادو کرنا ہو تو بڑے پیار سے ملک شیک میں دیتے ہیں، میٹھا ڈال کے دیتے ہیں۔ آج ان صاحب نے کلاس میں آتے ہی اپنے بچوں سے کہا ہے، بیٹا یہ آپ کو دیواریں نظر آ رہی ہیں؟ کہا جی سر۔ کہا ہیں تو دکھ رہی ہیں۔ یہ کلاس روم کے دروازے چھت نظر آ رہی ہے؟ جی سر۔ کہا ہیں تو نظر آ رہی ہے۔ بیٹا یہ باہر درخت، یہ جھاڑیاں، یہ گھاس، یہ میدان نظر آ رہے ہیں؟ جی سر۔ کہا ہیں تو دکھ رہے ہیں۔ کہا بیٹا ایمان سے بتانا، سچی بات کہنا، جھوٹ نہ بولنا، آپ لوگوں کو کبھی اللہ نظر آیا یا دکھ رہا ہے؟ نو سر، بالکل نہیں۔
بیٹا ہوتا تو دکھتا، ہوتا تو نظر بھی آتا. یہ ہے سٹائل کتاب و سنت سے دور کرنے کا، حق اور حقیقت سے بیگانہ کرنے کا، اور ایمان اور عقیدے کو کھرچ کے ریگ مال مار کے نکال دینے کا. اور ہم فیسیں بھر کے بڑے مطمئن ہیں کہ بیٹا بیٹی پڑھنے گئے ہیں. خیر، ساتھ یہ بھی ذکر کر دوں کہ ان کانفرنسز کا فائدہ کیا ہے، ان مساجد کے وجود کی حیثیت کیا ہے. یہ مدارس میں بیٹھ کے پھٹیوں پہ پڑھنے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کو پڑھانے والے اساتذہ، ان کا کام کیا ہے؟ اس کلاس میں کوئی ایک بچہ ہمارے مدرسے سے بھی داخل تھا، حفظ کر کے کچھ لیکچر سن کے وہاں پڑھنے کے لیے گیا، سر ہلایا اور کہا کہ سر کمال ہے، دلیل دی ہے، دل راضی کر دی ہے، آج تلک ایسی گفتگو نہ سنی تھی اور شاید سننے کو ملے بھی نہ. لیکن سر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہاں ہاں بیٹا ماشاءاللہ آپ کو میری بات بڑی سمجھ آئی ہے، بولیں. کھڑا ہوا اور کہنے لگا جی 2 منٹ کی اجازت. کہا بولو بیٹا. کہا گائز، اسٹوڈنٹس، میرے ساتھیوں، سر نے آج موتی پرو دیے، کمال نہیں کر دیا؟ در و دیوار دکھ رہے ہیں تو دکھتے ہیں، وہ حجر شجر نظر آ رہے ہیں تو دکھتے ہیں، یہ چھت، یہ بالے، یہ کڑیاں نظر آ رہے ہیں تو دکھتے ہیں. اللہ ہوتا تو دکھتا نا. سر جی تھوڑے اور چوڑے ہوئے اور اس بیٹے نے کہا جو حق ادا کرنا ہے، جو آپ نے کرنا ہے، یہ بیٹے والا، یہ طالب علم والا، یہ مسجد، یہ مدرسے میں آنے والا، دوسرے کو شاید سمجھ نہ آئے. کہنے لگا گائز آج اس استاذ کے اوپر بھی میرا دل جو ہے نا وہ بچھتا جا رہا ہے اور پل کے نچھاور کر رہا ہوں، بچھا رہا ہوں اور محبت سے کہہ رہا ہوں. کیا؟ سنیے، آج سر نے جو بوٹ پہنے ہیں، کمال پہنے ہیں، دیکھ رہے ہو نا؟ جی دکھ رہے ہیں. کہاں ہے تو دکھتے ہیں. آج سر جی کی پینٹ دیکھیے، کیا کمال سٹف ہے، دکھ رہی ہے؟ جی ہے تو دکھتی ہے. شرٹ کو دیکھو، ٹائی کو دیکھو، سر جی کا سر اور بال اور کنگھی کا اسٹائل، ہیئر اسٹائل نظر آ رہا؟ جی آ رہا ہے تو دکھتا ہے. گائز اتنا بتائیے، سر جی کی عقل نظر آ رہی ہے؟ کہا نہیں. کہا ہوتی تو دکھتی. ارے جو بیچاری خود نہیں نظر آتی وہ اٹھ کے فیصلے کرے کہ اللہ نہیں ہے. جناب اگر فیصلہ دیکھ کے کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی عقل کا انکار کریے اور اپنی آنکھ کا کیجئے، وہ خود کو نہیں دیکھ سکتی. ہم فیصلہ لیں گے جہاں سے، وہاں ایک ہی اعلان ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ہم نے رب کو دیکھا نہیں، بن دیکھے مان رہے ہیں. ہم نے عرش نہیں دیکھا مگر مان رہے ہیں بالغیب. ہم نے جنت نہیں دیکھی مگر تسلیم کرتے ہیں. جہنم نہیں دیکھی مگر مانتے ہیں. ہم نے پہلا آسمان تو شاید دیکھا ہے، سائنس کہتی ہے یہ بھی منتہائے نظر ہے، آسمان نہیں ہے. ہم نے باقی 6 بھی مانے ہیں اگرچہ نہیں دیکھے. ہم نے محبوب کو بھی نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں. اہل بیت کو نہیں دیکھا مگر ایمان ہے. اصحاب کو نہیں دیکھا مگر یقین ہے. اگر آپ کو کبھی کوئی بہکائے کہ سائنس مشاہدے پہ کھڑی ہے، آنکھ کو نظر نہیں آ رہا، کان کو سنائی نہیں دے رہا، دل تسلیم نہیں کرتا، لہذا میں نہیں مانتا، عذاب قبر یہ صحیح نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح نہیں، یہ رب کا قرآن و کتاب صحیح نہیں،
تو کہیے جناب پھر آپ جائیے جا کر کے انہی ڈاکٹروں کی مانیے جو کہتے ہیں کہ جراثیم ہے اور آپ مان کے بیٹھے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ کووڈ-19 ہے اور دکھا نہیں مگر تسلیم کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ 2 کی بجائے کچھ 4 ویکسین لگوا کے آرام کیجئے، یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ الہاد باقی رہ گیا، اس کا اثر ہم لے کتنا رہے ہیں وہ ذرا چیک کرنا۔ ملحد کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے نہیں، تم مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ اچھا ماننے والے ہی بیٹھے نا اللہ کو، کوئی دوسرا تو نہیں بیٹھا؟ دائیں بائیں ذرا دیکھ لیں، چلیں جو ماننے والے ہیں میں ایک دفعہ ہاتھ دیکھ لوں، بعد میں تنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کو ایک ماننے والا، الحمدللہ۔ آپ نے مسجد میں ہاتھ اٹھایا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جناب آپ بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے مانتے ہوتے تو اللہ کا ڈر ہوتا، یقین ہوتا، دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا اس بات سے کیا تعلق؟ کہنے لگا جناب تیری بستی کے لوگ، تیرے شہر کے لوگ، تیرے علاقے کے لوگ، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے اگر سگریٹ پیتے تھے، کبھی اللہ کے گھر میں آنا ہو جاتا تو سگریٹ مسجد کے اندر نہیں لاتے تھے، ڈبیا کو جوتوں میں رکھ کے آتے تھے۔ میں نے تو دیکھا ہے، بات اس کی سچی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ کہتا ہے یہ کل کی بات ہے، آج تیرے بزرگوں کو، نوجوان نسل کو، مردوں عورتوں کو، بچوں جوان بوڑھوں کو ہم نے ملحد بنا دیا، رب کا ڈر نکال دیا۔ کل تک اللہ کی حیا باقی تھی، سگریٹ پینا بری ہے، بدبودار ہے، اللہ کے گھر میں جانی نہیں چاہیے، میں رب سے ملنے جا رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے۔ مگر آج جو تیرے میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور کہتا ہے میں نے تھما دیا ہے، جس میں نیٹ کا کنیکشن ہے، اس کا کوئی پل خالی ہے، تو قرآن بھی کھول تو میں جو اندر بھیجتا ہوں وہ تو بھی جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، تو حدیث بھی کھول کے بیٹھ، لیکن اس موبائل میں جتنی گندگی، جتنی غلاظت، جتنی بدبو، جتنی سمیل، جتنا فراڈ، جتنا دھوکہ، اور جتنی جو ہے اس کے اندر زبان زیب نہیں دیتی۔ کہتا ہے اس کو جوتوں میں رکھ کے آتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اللہ کے گھر میں لے آتے ہو؟ جی۔ امام نے کبھی جیب سے نکال کے باہر رکھا یا گھر چھوڑ کے آیا یا مقتدیوں نے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا پھر دیکھ لیں آپ کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا رہ گیا، خوف تو ہم نے نکال دیا، کیا وہ اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تیری پاکٹ میں کیا ہے؟ اس موبائل کو تو زمزم سے نہلا کے آ، یا گنگا جمنا میں اشنان کرا کے لے آ، یا دنیا کے کسی بھی جا کے ارکے گلاب سے بھی اس کو واش کر کے لے آ، گندگی اور غلاظت تو باقی ہے، مگر تیرے دل میں رب کا ڈر باقی نہیں رہا۔ بس اشارہ مقصود تھا کہ اگر اللہ کو ایک ماننا ہے تو ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ توحید۔ اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ وہابیوں کا دعویٰ ہے نا سب سے پختہ توحید ہمارے پاس ہے، دیوبندیوں کا دعویٰ ہے ہم نے رب کو رب واحد مانا ہے، بریلوی بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، شیعہ بھی بولتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دشمن کہتا ہے بولنے کا کیا فائدہ؟ اپنے اقبال نے بھی کہہ دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ڈر نہیں رہا، تقوی نہیں رہا، خوف نہیں رہا، عاجزی نہیں رہی، مٹنا نہیں رہا، جھکنا نہیں رہا، حیا باقی نہیں رہی۔ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ حضرات توحید۔ دوسرا تقاضا کہ اللہ کو اللہ ماننے کے بعد ایک مانا جائے۔ پہلے تو مان ہی نہیں نہ رہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے، سائنس کہتی ہے نہیں ہے۔ ہم سائنس کو سائنس کی زبان میں سمجھا دیتے ہیں۔ جناب آپ کیا کہتے ہیں؟
کہتے ہیں جی کہ جو تم قرآن پڑھتے ہو 1400 سال پرانا ہے، تحقیق نئی ہے، نیا زمانہ ہے، نیا دور. ہم چاند پہ جا رہے ہیں، مریخ پہ ہم جو ہے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، انسانیت کو بلند کرنا چاہتے ہیں. تم زمین پہ بیٹھ کے یہی سجدے، درود، سلام اور یہ وہ کر رہے ہو، یہ کوئی زندگی ہے؟ ہم نے کہا جناب فرمائیے. کہنے لگے ہم نے آنکھ سے دیکھا ہے، آسمانوں میں، فضا میں، خلا میں بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں. یہ صرف سائنس بتائے گی، دنیا کی کوئی اور چیز نہیں بتا سکتی. تمہاری وحی یہاں خالی ہے. پہلے سن لیجئے، پھر تیار ہو کے اس دنیا میں رہیے، دلیل کے ساتھ جینا سیکھیے. یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے. حق کا دفاع کرنا، دلیل دینا اور سننے کے بعد یاد رکھ کے آگے پہنچانا، گلی گلی میں جانا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ محسوس کریں گے سائنس کتنی کھوکھلی ہے اور حق کتنا عظیم ہے. کہنے لگی کہ نہیں، ایسے نہیں. ہم نے کہا جناب بلیک ہول زمین. کہنے لگے کہ خلا میں اتنے بڑے بڑے ہولز پھر رہے ہیں کہ بڑے بڑے سیاروں کو کھا جاتے ہیں. ہم نے کہا وہ کون سے سیارے؟ تو خود بولے. کہنے لگے کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین کتنی بڑی ہے. سورہ الرحمن میں اللہ نے کہا ہے کہ یا معشر الجن والانس، اے جنوں انسانوں، اگر تم ہمت رکھتے ہو تو میرے زمین اور آسمان کے اقطار کو کراس کر کے دکھاؤ. 1400 برس نہیں ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، نہ کوئی جن اس کی حد سے باہر جا سکا، نہ کوئی انسان جا سکا. بڑا دورہ ہے، انسان نہیں جا سکا. ناسا کی سائٹ مانتی ہے کہ یہ زمین جیسی 1300 زمینیں اور پیدا ہو جائیں. اس زمین جیسی کتنی؟ 1300. نظام شمسی میں جو 9 سیارے ہیں نا، جن بچوں نے سائنس پڑھی ہے، جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ نظام شمسی میں 1931 سے لے کے 2006 تک 9 سیارے مانے جاتے تھے. اب پلوٹو کو نکال دیا گیا ہے. کہنے لگے کہ نہیں، یہ اس میں اب شامل نہیں ہے، یہ بونا ہو گیا ہے. یہ اپنے آپ کو ویسے سمیٹ کے اپنی گرفت نہیں رکھ سکا جیسے باقی سیاروں نے مدار میں رکھی. ان سیاروں میں ایک سیارہ ہے مشتری. 1300 زمینیں ایسی اور مل جائیں، سائنس کہتی ہے کہ اکیلے مشتری کے پیٹ میں داخل ہو سکتی ہیں. اتنا بڑا ہے وہ مشتری. 1300 زمینیں اور 1000 مشتری ملے. 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں. اکیلے سورج کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اتنا بڑا ہے سورج. اور سورج 4 کروڑ مل جائیں، ہر سورج کے پیٹ میں 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں. یہ سارے مل کے رات کو جو 3 ستارے لائن میں ترنگڑ دیکھتے ہو نا، کہتے ہیں کہ 4 کروڑ سورج اس ترنگڑ میں 3 ستاروں کے درمیانی ستارے کے پیٹ میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر یہ اتنی بڑی کیفیت ہے تو باقی کروڑوں، اربوں، کھربوں، ان گنت کہکشائیں، گلیکسیز، ملکی ویز، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ نظام شمسی، ان کو مدار میں چلانے والا کل فی فلک یسبحون، ان کو پاور کون دے رہا ہے؟ بس یہ سوال ہے. ہم سائنس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ تو آپ مان کے بیٹھے ہیں، ان کو پاور کون دے رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جتنے بال ہیں یہ سولر پینل ہیں، سورج سے جڑے ہوئے، روشنی لے کے جسم کو پاور دینے والے، اندھیرے میں جسم کو چارج کرنے والے، نیند میں اس کو پاور منتقل کرنے والے. تھک کے 0 میٹر نہیں ہو چکے ہوتے ہم، بالکل ڈیڈ اور ختم. دوبارہ جب ماشاءاللہ سوتے ہیں چارجنگ ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا نہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ بھی سائنس نے کوئی چارجر لگایا ہوتا، جا رہے ہوتے، کہیں لائٹ نہ ہوتی، کہیں لپی فیل ہو گئی ہوتی، کہیں جو ہے وہ ہمارے سائز کی پن نہیں مل رہی ہوتی. تیرے رب نے 4 پائی پہ لیٹ، زمین پہ لیٹ،
آٹو چارجنگ کروا کے تیار کر کے حشاش بشاش کر کے طاقت اور پاور اور انرجی دے کے نئی جو ہے ایک بجلی پیدا کر کے قوت سے نواز کے جس نے تجھ کو چلا دیا ہے اور جس نے سورج کو ہزار سالوں سے اتنی پاور دے رکھی ہے کہ پوری دنیا کے چپے چپے پہ والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی قسم، سورج کی کرنوں کی قسم اور دھوپ کی قسم گواہ ہے وہ میرا باغی نہیں ہے۔ تو انسان تو سائنس پڑھ کے باغی ہے۔ لوٹ بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے، کہاں ہم نے پڑھ کے مانا ہے؟ تمہارے نبی کو خبر بھی نہیں تھی یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا جناب آپ کو خبر نہیں، محبوب کو اللہ نے ساری خبریں دے رکھی تھی، الگ بات ہے کہ آپ کی اپروچ نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے ایسی اذا الشمس کوورت؟ سنیے کبھی اذا الشمس کوورت؟ تیرا رب کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے محبوب کہہ رہے ہیں وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ہم پورے نظام شمسی کو، کائنات کی ساری کہکشاؤں کو لپیٹ کر کے بلیک ہول میں اور شاپر میں ڈال کے کور کر دیں گے۔ اے سی کا کور دیکھا ہے نا، جب آتا ہے موسم سردیوں کا کیا کرتے ہو؟ کور کر لیتے ہو، پھر اوپر کور نظر آ رہا ہے وہ نہیں، کہنے لگے یہ آیت قرآن میں ہے، جی ہے، بلیک ہولز کا تذکرہ ہے، کہنے لگے یہ تو اس صدی کی ہماری جو ہے وہ ریسرچ ہے، جو نبی جو پیغمبر ہم نے کہا ہاں جس کے قدموں کے نیچے رب نے کہکشائیں کروا کے بلیک ہول سے پار کروا کے آسمانوں کی سیر کروا دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس پاکیزہ رب کو مانیے، سائنس نیچے کھڑی ہے۔ کفر کے انداز ہے نا کہ وہ ملحد ہیں، یہ کافر ہیں، کفر کو ایسے منایا جائے گا۔ باقی ہیں کہ اللہ کو ایک مان کے پھر نہ ماننے والے، انہیں کیسے منایا جائے؟ ملحد کو تو منا لیا، کافر تو مان گیا۔ کافر کی دوسری مثال بھی یہی لے لیں توحید میں، کہتا جی میری ٹیکنالوجی کے سامنے تمہارا رب فیل ہے۔ یہ بات کس نے کی تھی؟ نمرود نے، یہ بات کی تھی قارون نے، یہ بات کی تھی حامان نے، یہ بات کی تھی فرعون نے کہ تمہارے رب کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ وما رب العالمین انا ربکم الاعلی۔ رب نے ان کی ٹیکنالوجی کیسے فیل کی؟ حامان جیسے انجینئر نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی، اس پہ چڑھا اور اپنے میزائل داغے، اور اس وقت کے جو ہے وہ نشانے کے دور مار میزائل لگا کے اللہ نے ساتھ خون لگایا، تیر واپس لوٹے اور کہنے لگا لے موسیٰ تیرے رب کا کام ہو گیا۔ مگر جب رب نے ہوتے دیے، مانا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو اس صدی میں ڈرون کی ٹیکنالوجی لے کے بیٹھا ہے۔ جس دن کا پتہ چلا ہے نا کفر کو، سورہ فیل کا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں اور ساتھیوں والوں کی خبر نہیں ملی، تیرے رب نے ان کی پلینگیں مٹی میں ملا کے نہیں رکھ دی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، رب نے ان پہ ابابیل ڈرون نہیں بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ڈرون کی ٹیکنالوجی سم پہ ہے، اور سجیل نامینیٹڈ، ہم تو کہتے ہیں نا جی پنجوں کے اندر وہ کنکریاں تھیں، ابابیل تھے۔ آج کا ڈرون کیا ہے؟ بغیر پائلٹ کے، وہ بغیر پائلٹ کے تھے۔ جہاں سم ہوگی وہیں جا کے ڈرون اٹیک کرے گا، ویسے اٹیک ممکن ہی نہیں۔ سم کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ آپ کی جیب میں ایک موبائل میں 2 سمیں ہیں، فرانس سے، امریکہ سے، باہر سے، آسٹریلیا سے کسی نے میسج کیا ہے آپ کی سم نمبر 1 پہ، میسج کہاں آئے گا؟ اسی سم پہ، اور سم پڑی ہے محراب میں، وہیں آئے گا نا، ادھر تو نہیں آنے والا۔ جہاں سم ہے وہیں پہ آ کے میسج نے، کال نے لگنا ہے۔ نامینیٹڈ سم کی ٹیکنالوجی رب نے ڈال کے یہ کنکر، یہ میزائل اسی بندے کو لگنا ہے۔ چھوڑ دیا جاتا تھا جدھر کو مرضی بھاگے، آپ گاڑی لے کے یہاں سے ڈنگے تلک گھومتے پھرتے جائیں،
میسج آپ کا پیچھا کر کے آپ کی پاکٹ میں ہاتھ میں جہاں بھی یہ پہنچے گا. کنکریاں لگی، یہ ڈرون کی ٹیکنالوجی سورہ فیل سے لے کے کافر مان گیا. کافر کو تو ہم منوا بیٹھے ہیں، مومن نہیں مان رہا. مومن کو کیسے منوانا ہے تھوڑی دیر بعد آئیے. کافر کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں اللہ کی ٹیکنالوجی کو کاپی تو کرتا ہوں، خود کچھ نہیں کر سکتا. فلائٹوں کی آپ نے ٹیکنالوجی دیکھی ہوگی. انسان نے دیکھا کہ یار پرندے فضا میں اڑ رہے ہیں. اللہ کا قرآن کئی طرح کا ہے. ایک وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، ایک وہ ہے جو بیت العزہ میں ہے، ایک وہ ہے جسے جبریل امین لے کے پڑھ رہے ہیں، ایک وہ ہے جسے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے سنا پڑھا ہے، ایک وہ ہے جو گلیوں میں چلتے پھرتے عملی قرآن کانا خلق القرآن ہے، ایک قرآن وہ ہے جو اصحاب نے لکھ لیا ہے، ایک قرآن وہ ہے جو کتابی شکل میں آپ کے میرے پاس ہے، ایک قرآن وہ ہے جو کائنات کا قرآن ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان، انسان کا لفظ بولنے سے 50 نیکیاں، لیکن انسان ملے گا کہاں؟ یہ تشریف فرمائیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں. لفظ انسان قرآن میں ہے، انسان اس جہان میں ہے. اللہ کہتے ہیں، ابھی آپ تلاوت سن رہے تھے، اونٹ کو نہیں دیکھتے. ابل کا لفظ لکھا قرآن میں ہے، ڈھونڈنا ہوگا تو منڈی میں ملے گا، مارکیٹ میں ملے گا. آسمان کو نہیں دیکھتے، سما کا لفظ قرآن میں ہے، مگر آسمان اس جہان میں ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین یہ ہے نیچے لکھی ہوئی قرآن میں. تو یہ کائناتی قرآن جو ہے، اس کو دیکھ کے سائنس نے ترقی کی، صرف فوٹو کاپی کی ہے.